أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. صدق اللہ العظیم. یہ Time has started. If you want to pray, that's fine. جو سورہ احزاب چل رہی تھی، کیونکہ احزاب یہ حزب کی جمع ہے، اور جیسے سے پہلے بات آئی تھی کہ بھئی وہ اس حوالے سے بات کرنی ہے، کیونکہ یہ جو ہے تفصیلی واقعہ ہے غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کا معاملہ جو ہے. اور یہاں جو سیرت کی کتابیں اس سلسلے میں دیکھی تو جو معاملہ اتنا تفصیلی ہے کہ بہت زیادہ، کیونکہ اس میں اصل بیک گراؤنڈ اصل ہے اس پورے غزوے کو سمجھنے سے امپورٹنٹ ہے اس کا جو پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے، کہ جس میں جو یہودی قبیلے جو تھے بنو قریظہ اور بنو نذیر وغیرہ، تو ان کا جو ہے اصل بیک گراؤنڈ اب یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، ایمان والو یاد کرو اللہ تعالیٰ کے احسان کو کہ جو اس نے تم پر کیا جب حملہ آور ہو کر آ گئے تھے، جب حملہ آور آ گئے تھے تم پر، یعنی کفار کے لشکر، بس ہم نے بھیج دی ان پر آندھی اور ایسی فوجیں جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے تھے خوب دیکھ رہا تھا. یہ اور اس کے بعد اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، یہ سب کچھ ہے. تو جو اصل جو بات شروع ہوئی تھی غزوہ احزاب کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اس کو خاص طور پہ جو اس کا بیک گراؤنڈ تھا وہ مدینے کے جو دو قبیلے تھے، کون سے؟ بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے. اور آپ کو معلوم ہے، یہ بھی بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے مدینے پہنچتے ہیں، آپ نے ان دونوں سے معاہدہ کر لیا تھا دوستی کا کہ بھئی آپس میں نہیں لڑیں گے، اور اگر کوئی ہمارے خلاف لڑے گا تو ہم جو ہے نا مل کے یہ کریں گے، ہم ایک دوسرے کے خلاف مدد نہیں کریں گے. یوں اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ دوستی کا معاہدہ تو ہو گیا تھا ظاہر میں، لیکن چونکہ حقیقت میں اندر سے جو ہے ان کے وہ لاوا پک رہا تھا اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. وہ اسی وجہ سے ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ بھئی کہیں بھی موقع ملے کہ مسلمانوں کو زخ پہنچائی جائے، ان کو تکلیف پہنچائی جائے، اور ان کو جو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچایا جا سکے. اب اس کے بعد جو ہے نا اب ادھر آ جائیے آپ، غزوہ احد کا معاملہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ غزوہ احد میں کیا ہوا تھا، کہ وہ جو صحابہ کو وہاں پہ کھڑا کیا گیا تھا، ان کی جو ہے نا تھوڑی سی بے توجہی کہہ لیں آپ، غلطی کہہ لیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ جانی نقصان ہوا تھا یعنی غزوہ احد کے موقع پر. اب جب یہ معاملہ ہوا تو مسلمانوں کو جو جانی نقصان ہوا، تو اس کی وجہ سے یہ جو یہودی قبیلے جو تھے مدینے میں، ان کی ہمت بڑھ گئی. ٹھیک ہے، ابھی تک وہ ڈرے ہوئے تھے، اور بدر کا جو معاملہ ہوا تھا، بدر کی وجہ سے تو اور ڈر گئے تھے کہ بھئی یہ تو اتنے سے کم تھے اور اتنا انہوں نے جو ہے نا بڑا کام کر دیا ہے، تو ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی. لیکن چونکہ احد کا جو معاملہ ہوا تو احد کی وجہ سے ان کی ہمتیں گویا کہ پھر بڑھ گئیں دوبارہ. اب مسئلہ کیا ہوا کہ یہ ابھی چونکہ میں
اس سے آگے نہیں جا سکتا، بہت زیادہ تفصیلات ہیں اس میں. پھر ایسے ہی ہوا نتیجتاً کہ بھائی ایک قبیلے کی جو ہے وہ دوسرے قبیلے کے ساتھ جو ہے نا کچھ بدعہدی ہوئی، اور ایک قبیلہ جو وہ مسلمانوں کے فیور کا تھا، دوسرا جو ہے نا ان کے ساتھ معاہدہ تھا. تو اس میں جو ہے ان لوگوں نے کہا کہ بھائی آئیے ہماری مدد کیجیے، ان کے آدمی قتل ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیت لینی چاہیے، ان سے دیت لی جائے. تو اس کے لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کے پاس گئے تھے، یہودی قبیلے کے پاس، کہ بھئی تمہارے لوگوں نے ہمارے اس معاہدے والے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے. وہ یہودی نہیں، وہ دوسرے جو ہے نا وہ کیونکہ اس زمانے میں جو کافر قبیلے بھی تھے تو ان کی ایک دوسرے کے ساتھ وہ تھی کہ بھئی کچھ لوگ مسلمانوں کے ساتھ تھے، کچھ ان کے ساتھ تھے. رائٹ. تو وہ چونکہ وہ قبیلہ ایسا تھا کہ جس مسلمانوں سے معاہدہ تھا ان کا کہ بھئی ہم آپ کے دوست ہیں، ایسا ہم لڑیں گے نہیں. تو اس وجہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تھے. تو ان قبیلے والوں نے، اب میں اس وجہ سے بہت اس کو بتایا تھا نا، بہت لمبا ہے یہ احزاب کا جو معاملہ ہے، بہت لمبا ہے بہت. اور اس میں بڑے عجیب عجیب واقعات ہوئے ہیں، بڑے عجیب عجیب جو ہے نا حالات پیش آئے ہیں اس غزوے کے اوپر. اور آپ سمجھ لیں کہ یہ ایسا غزوہ ہے کہ یہاں سے جو ہے نا ایک ڈویژن کریٹ ہو رہی ہے اس طریقے سے اسلام اور ان کے درمیان، کافروں کے درمیان، کہ اب ایک فیصلہ کن مارے کا جس کو آپ کہہ لیں کہ اب یہ آخری ہے اس طرح کا. اب یہ غزوہ احد ہو گیا، غزوہ بدر ہو گیا، غزوہ احد ہو گیا. اب یہ جو ہے اس کے بعد آپ دیکھیں تو کون سے ملتے ہیں. غزوہ خیبر تو بہت چھوٹا سا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کو جو ہے نا وہ فتح مکہ کا معاملہ ہے، اس میں بھی جو لڑائی نہیں ہوتی. اب اس کے بعد وہ حنین کا معاملہ ہے، وہ بھی جو ہے نا، لیکن جو فیصلہ کن جو ہے وہ یہی ہے، بیچ میں ہے. اور بالکل سن 5 ہجری میں جو ہے نا یہ ہو رہا ہے. تو اب اس حوالے سے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا پروگرام بنایا. حالانکہ دوستی ہے، معاہدہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب معاہدے کے ساتھ آپ کسی کو بلائیں تو آدمی جو ہے نا وہ تصور بھی نہیں کرتا کہ بھئی یہ دھوکہ دیں گے. تو اس وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ تشریف لے گئے، اور وہ بھی اس کا ایک پورا واقعہ ہے. تو ان لوگوں نے آپ کو بلا کے جو ہے نا انتظار کروایا، کہا کہ بھئی آپ یہاں تشریف رکھیں، ہم آپ کے لیے وہ لے کے آتے ہیں دیت وغیرہ جو بھی ہے بات ہو رہی ہے. اور ان کا پلان یہ تھا کہ جب یہ یہاں بیٹھیں گے، اوپر جو ہے نا جا کے وہاں سے اوپر سے پتھر گرانا تھا ان کو، بڑا سا پتھر ان لوگوں نے پہلے سے قلعے کی دیوار پہ رکھ دیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو ان کو یہاں بٹھانے کا پلان تھا کہ یہ یہاں بیٹھیں گے، ایک آدمی پیچھے سے جا کے اوپر سے پتھر سے گرا دے گا. یہ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کلام کتنا ان کے لیے آسان ہو جاتا کہ بھئی چلو ایک مرتبہ دیت دے دیں گے، جو بھی ہوگا وہ کر لیں گے. یوں اس پلان کے تحت وہ جو ہے ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا پلان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع کر دی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ بھئی یہ پلان ہے ان کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھ کے جو ہے تشریف لے آئے. تو اب یہ جو ہے اللہ نے آپ کو بچانا تھا، تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے بچایا. تو یہ ہوا کہ اب یہاں پہ دیکھتے جائیں کہ ان لوگوں نے یہ پلان کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ یہ کرنے کا، اور وہ اس میں ناکام ہو گئے. اب جب ان لوگوں کی یہ بدعہدی سامنے آئی کہ بھئی تمہارے سے معاہدہ ہے، اس کے باوجود تم نے یہ حرکتیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے نا وہاں سے نکال دیا. مدینے سے ان کو کہا کہ بھئی نکل جاؤ. اب جب مدینے سے نکلنے کا ان کو حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی تھی کہ بھئی تم اونٹوں پر اپنا جتنا سامان لے جا سکتے ہو. تو وہ اونٹوں پر جتنا سامان لے جا سکتے ہو اتنا لے جانے کی اجازت تھی. تو یہ لوگ وہی تھے نا کہ جیسے جاتے آتے سب کچھ ایسا سب تباہ کر کے گئے، اپنے جو گھر، یہ وہ گھر وغیرہ تو اب لے کے نہیں جا سکتے، اور اتنا زیادہ سامان. بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بھئی کہا کہ بھئی 3 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ پر جتنا سامان آ سکتا، 3 آدمیوں کے لیے ایک آدمی یعنی جتنا سامان آ سکتا اتنا لے کے جاؤ. اس طریقے سے ان کو اجازت دے دی گئی تھی. بہرحال اب یہ وہاں سے نکل گئے، اور نکلنے کے بعد ان لوگوں نے جو ہے نا کیا کیا کہ مدینہ سے جاتے ہوئے یہ وہاں پہ چلے گئے خیبر. اور اسی طریقے سے وادی ایک وادی کا نام ہے قرا کے نام سے. تو وہ اگر آپ دیکھیں تو مدینہ سے جو ہے نا مکہ کس طرف پڑتا ہے؟ ساؤتھ میں ہے. تو یہ لوگ خیبر جو ہے نا تو نارتھ میں آتا ہے، یہ خیبر کا علاقہ جو ہے نا یہ نارتھ میں ہے. تو یہ لوگ جو ہے نا ادھر نارتھ کی طرف چلے گئے تھے، نارتھ میں جا کے یہ آباد ہو گئے تھے. اچھا، اس سے پہلے چونکہ وہ جیسے میں نے کہا ٹویسٹ لیتے رہتے مجھ سے.
اب اس میں جو ہے نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا نکل جانے کا تو عبداللہ ابن ابی کو واقف ہوں گے آپ؟ عبداللہ ابن ابی کا نام تو سنا ہوگا، یہ منافقین کا جو سردار ہے. تو اس نے جو ہے نا ان کو جا کے شہ دی، ان کو یہ کہا کہ بھائی تمہیں نکلنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہیں رہو، اپنے گھروں پہ ہی رہو، اور اگر کچھ ہوا تو جو ہے نا ہم آئیں گے لڑنے کے لیے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور ہم مل کے پھر ان کا مقابلہ کریں گے تاکہ ان کا معاملہ ختم ہو جائے، کام ان کا نمٹ جائے. یہ جب اس نے جو ہے نا آ کے یقین دہانی کرائی، جب انہوں نے یقین دہانی کرائی تو پھر یہ بنو نذیر نے اس وقت انکار کر دیا. کیا انکار کر دیا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نہیں نکل رہے، آپ نے کہا تو ہے ہم کو نکلنے کے لیے مدینے سے، لیکن ہم مدینے سے نہیں نکلیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹائم دیا کہ بھائی اتنے ٹائم کی تمہیں مہلت ہے، اگر تم اپنے اسے خود خالی کر لو تو ٹھیک ہے. تو مہلت ختم ہو گئی اور وہ لوگ نکلے نہیں. اب جب مسئلہ یہ ہوا کہ جب وہ نکلے نہیں تو نبی پاک علیہ السلام جو ہے نا اپنے صحابہ کو لے کے نکلے کہ بھائی ٹھیک ہے چلو آؤ، اب ان کا معاملہ، ان کا ٹائم پورا ہو گیا ہے. تو اب جس نے وعدہ کیا تھا عبداللہ ابن ابی نے، وہ سب اپنے اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھ گئے، کوئی نہیں نکلا اس وقت. شاید یہ ان کو تیار کیا، لیکن جب معاملہ آیا تو اس وقت کوئی نکلا نہیں. تو اب ان لوگوں نے دیکھا کہ بھائی مسلمان گھیرا کیے ہوئے ہیں، کیا کیا جائے. اب جو بنو نذیر نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ بھائی اب کوئی چارہ نہیں ہے، ہم کو کوئی چوائس نہیں ہے. ان لوگوں نے جو ہے نا نبی پاک علیہ السلام سے معاہدے کہنے مطلب ہے کہ دوبارہ وہی بات کہلا بھیجی کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے جو بات کہی تھی ہم اس کو مان لیتے، یعنی مدینہ چھوڑنے کی جو آپ نے بات کہی تھی ہم اس پہ تیار ہیں مدینے کو چھوڑنے کے لیے. حالانکہ اس وقت کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس وقت تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ پکڑ کے جو ہے نا ان کو یہ کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو ابھی بھی چلے جاتے ہیں، جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی کہ بھائی مدینے سے نکل جاؤ یہاں سے. سورہ حشر کی جو ہے جو ابتدائی رکوع ہے نا اس میں ہے نا، یہ جو ہے ان کا تو یہ ہے نا بنو نذیر. جی بنو نذیر جو ہے یہ مدینہ کے جو دو مشہور والوں میں سے ایک ہے، ایک بنو نذیر اور دوسرا قریظہ، بنو قریظہ اور بنو نذیر. تو یہ جو یہاں پہ آباد ہیں، میں یہ اس کو وہی سوچنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی اس کا جو خندق سے اس کا تعلق ہے یا نہیں. میں وہ تو بات کی بات ہے اس کے بعد کا، خیبر کے بعد کا، یہ تو خندق سے پہلے کا ہے نا. خندق سے پہلے کے واقعات بتا رہا تھا میں، خندق سے پہلے کیا ہوا تھا، کیوں یہ خندق میں جو ہے نا یہ لیکن وہ جو ہے نا وہ اس کا دوسرے قبیلے کا ہے. تو یہاں پہ ان کو جو ہے یہ چلے گئے، وادی القریٰ کے نام سے ایک جگہ ہے وہ، اور دوسرا ہے کہ یہ خیبر، یہاں پہ یہ جو چلے گئے. اور وہاں جب آئے وہاں پر رہنے کے بعد جو ہے نا ان لوگوں نے وہاں سے بھی سازشیں کی اپنی کہ بھئی ٹھیک ہے ہم کو ہمارے گھر سے نکال دیا، تو یہ چلے گئے جا کے وہاں آباد ہوئے، اور وہاں سے بھی جو ہے نا وہ خلاف اپنی سازشیں کرتے رہے. اس کے بعد جو ہے نا ان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان میں ایک بڑا ان لوگوں نے 6-8 لوگوں کا جو ہے نا کیا کہنا چاہیے ڈیلیگیشن ایک تیار کیا، اور اس ڈیلیگیشن کے اندر بڑے بڑے لوگ تھے ان کے سرداروں کے، جو مختلف ان کے چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، ان سرداروں ان قبیلوں کے سردار تھے. اور وہ لوگ آئے اور ان لوگوں نے اپنی ایک بنا کے کیا کیا، وہاں پہنچے، کدھر؟ مکہ چلے گئے وہ لوگ. اور مکہ جا کے جو ہے نا انہوں نے قریش کو اکسایا کہ بھئی دیکھو ایسی ایسی بات ہے، اب جو مسئلہ یہ ہے کہ بھئی ہم سب مل کے ایک ساتھ وہ کریں گے، ہم لوگ اندر ہیں مدینے میں اور تم لوگ ادھر ہو، اس طریقے سے تم لوگ باہر سے آؤ ہم اندر سے کریں گے تاکہ مسلمان بیچ میں آ جائیں اور ایک ہی مرتبہ سب مل کے حملہ کریں گے تو یہ ختم ہو جائیں گے. جب ایک مرتبہ یہ ختم ہو جائیں گے تو سب کو راحت ہو جائے گی. بھئی وہ تمہارے بھی دشمن ہے ہمارے بھی دشمن، رائٹ؟ دشمن کا دشمن کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو اب وہ یہ بات ہو گئی. تو اچھا جب یہ پہنچے وہاں پہ قریش کے پاس جب پہنچے تو قریش نے جو ہے نا ان سے ایک سوال کیا. اس سوال ان کا یہ تھا کہ بھئی تم یہ بتاؤ کہ دیکھو تم وہ لوگ ہو جن کے پاس تمہارے دعوے کے مطابق کتاب ہے، یعنی مطلب یہ کہ اللہ کا میسج آتا ہے تمہارے پاس اور یہ اور وہ، تم یہ کہتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ بھئی ایک تو ان کا مذہب ہے ایک ہمارا مذہب ہے، کس کا مذہب صحیح ہے، کون حق پر ہے، یہ بتا دو. اب یہ جو ہے نا بتائیے آپ، یہاں پہ تو کم از کم ان کو خیانت نہیں کرنی تھی. اب اور وہ اگر بولتے کہ بھائی نہیں وہ حق پہ ہیں تو پھر وہی تھوڑی ان کا ساتھ دیتے، تو وہ پورے کے پورے ہو سکتا مسلمان ہو جاتے. کیونکہ یہ ایک کوالٹی تھی ان کے اندر، عربوں کے اندر یہ خوبی تھی کہ جب ان کے سامنے بات اچھی طرح واضح ہو جاتی تو وہ قبول کر لیتے تھے.
کہ بہت سے ایسے واقعات ہیں. تو اب ان کو بھی آئیڈیا تھا کہ ان کی عادت کا ہو، تو ان لوگوں نے جو ہے نا چھپایا اس کو، اور چھپا کے جو ہے نا کہا کہ نہیں نہیں مذہب تو تمہارا ہی صحیح ہے، مذہب تو تمہارا ہی صحیح ہے، تم ہی حق پہ ہو، کافروں میں تم. اب وہ کہاں ہے وہ سورہ نساء میں اس کا ذکر ہے 50 یہاں پہ ہمارے پاس انسائکلوپیڈیا ساتھ ہی ہوتا ہے تو اس میں ذکر ہے اس کا. تو ان لوگوں نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی مذہب تو تمہارا ہی صحیح ہے. تو اب بھی دیکھیں کتنی بڑی خیانت ہوئی ہے. تو بہرحال کہ ان لوگوں نے کہا کہ بھائی تم لوگ تیار ہو جاؤ اور ہم لوگ جو ہے نا ادھر سے تیاری کرتے ہیں. یہ معاملہ ہوتے ہوئے آگے بڑھ گئے. اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ جو ان کا جو گروپ آیا تھا وہاں سے قریش کے پاس ہوتے ہوئے قریش کے جو سردار تھے ابو سفیان ان کے پاس بات پہنچی کہ بھئی یہ قریش کا ان کا یہود کا ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، اور ان سے انہوں نے بڑے پرتپاک انداز میں ان کا خیر مقدم کیا، اور حالات جو ہے نا یہ ہوئے کہ بھئی کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، ساری پلاننگ ہوئی. پلاننگ جب ہو گئی تو ایک معاہدے کے طور پر ان لوگوں نے کیا کیا کہ سب مل کے ہم جو ہے نا کعبے کے پاس جا کے کعبے کا غلاف پکڑ کے جو ہے نا معاہدہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم سب مل کے اس بات کا معاہدہ کرتے ہیں کہ ہماری لڑائی جو ہے نا محمد اور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہیں ان کے خلاف ہے، گویا کہ اسلام کے خلاف ہماری لڑائی ہے، اور ہم سب جو ہے مل کے لڑیں گے، اور جب تک ہم میں سے کوئی بھی ایک زندہ رہے گا آخر دم تک، یعنی خون کے آخری قطرے تک جو ہے نا وہ اسلام کے خلاف لڑائی کرتا رہے گا. یہ تو ان سب نے جا کے وہ گویا کہ طواف کر کے پھر وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے اپنے آپ کو جسم کو جو ہے نا کعبے سے لگا کے ان لوگوں نے دعائیں کی، اور دعائیں کر کے پھر یہ اپنا معاہدہ پورا کیا، معاہدہ کر کے یہاں سے چلے گئے. اب اس کے بعد چونکہ قبیلے، اب اگر آپ وہ پورا اس کو وہ دیکھیں نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو میپ جو ہوتا ہے نا، میپ میں اگر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا بہت سے قبیلے ہیں بیچ میں آپ کو ملیں گے، کہ ظاہر ہے کہ مدینے سے لے کے وہ مکے تک کے بیچ میں بہت سے قبیلے ہیں، اور کچھ قبیلے ظاہر اپنی طاقت کے اعتبار سے بڑے بھی ہیں، مشہور بھی ہیں بعض ایسے قبیلے. تو یہاں سے ان لوگوں نے جو ہے نا قبیلوں سے ملاقاتیں شروع کی، اور ایک بڑی بنی غطفان بھی اس میں آتا ہے، ان کے ساتھ بھی. اور پھر اس کے بعد جو بتایا کہ بھائی تم کو کیا ملے گا، تم کو جو ہے نا ہم مدینے کی کھجوروں کا ایک حصہ دے دیں گے، یا اس سال جتنی کھجوریں آئیں گی مدینے کی. اس زمانے میں یاد رکھیں کہ وہ بہت بڑی اکانومی تھی، کھجوروں کی اکانومی جو ہے نا مدینے کے کھجور جو ہے بہت بڑی، آج بھی جو ہے ماشاء اللہ وہ اس زمانے میں تو ان کا گزارا ہی اسی پہ ہوتا تھا. اگر آپ کو کھجور مل گئی اس کا مطلب سال بھر کی غذا مل گئی آپ کو، یعنی بہت. اور سفر میں ٹریولنگ میں سب وہی کام آتے تھے کھجور. مگر کیسا آپ سوچے کہ وہ اسی ایک پھل پہ اتنا زندہ رہتی تھی قوم، اللہ اکبر. دوسری کوئی چیزیں کبھی مل جاتی تھی مگر سفروں میں تو عام طور پہ صرف کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ دیکھیں آپ سفر جانور پہ ہو رہا ہے، کتنا تو آپ ساتھ رکھیں گے، کدھر کھانے پینے کا سامان جو ہے نا ہماری طرح کے 3 ٹائم کھانے والے ہوتے، روٹی اور یہ اور وہ سب، تو پھر تو بیچاروں کا وہ اللہ نے وہ ٹائم کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے ایسی ان کی صحتیں بھی بنائی تھی. سارے عجیب اللہ کا نظام، وہ ایک الگ دنیا ہے. اور کتنی قسم کی کھجوریں ہیں وہ بھی دیکھیں آپ، سینکڑوں قسم ہیں اس میں، سینکڑوں قسمیں ہیں کھجوروں کی. اچھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑی بات ہے. اسی لیے جو وہیں سے آتی ہوں اجوا. اجوا میں بھی تھوڑی جو ہے نا تھوڑی چھوٹی بھی آتی ہیں، تھوڑی سی بڑی والی بھی آتی ہیں. اللہ اس میں وہ لیس دار مادہ دار کم ہوتا ہے اجوا میں، یہاں دوسرے ان کے مقابلے میں جو سکری وغیرہ جیسے ہوتے ہیں نا. اور ہر ایک کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے، بول کے اپنے منہ میں پانی نہیں لانا. اچھا، یہ جو ہے نا وہاں سے بنی غطفان، بنی اسد، بنی مرہ، بیسیکلی دوسرے قبائل کو یہ تیار کرتے رہے، اور تیار کر کے ان لوگوں نے ان کو تیار کر لیا. اب یہ ہے کہ جتنے یہ قبیلے تھے اس کی کمانڈ جو ہوگی وہ کون کریں گے؟ ظاہر ابو سفیان چونکہ وہ قریش کے سردار ہیں تو جو ہے ان کی کمانڈ میں جو ہے نا یہ سارے یہاں سے چلتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے مدینہ طیبہ کے اوپر حملے کے لیے یہاں سے ان کا معاملہ چلتا ہے. اب یہ ان کی ادھر پوری پلاننگ ہو رہی ہے، تو یہ مت سمجھے کہ یہ مسلمانوں کو کچھ نہیں پتہ چل رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بڑے حساس، بڑے تیز، یعنی بڑی خبر رکھنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پل پل کی خبر مل رہی تھی
کہ کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کیونکہ جاسوسی نظام ایسے ہی تھا کہ آپ جس جگہ رہ رہے ہیں، اگر آپ کو معلوم ہے کہ اطراف آپ کے دشمن ہیں، تو آپ کو بھی اویئر رہنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ توکل کر کے بیٹھ جائیں کہ بھائی اللہ نے جو ہوگا وہی ہوگا، تو ایسا نہیں ہے. وہ پوری تدبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا، پورے جو نظام ہے مخبری کا وہ پورا کام کر رہا تھا. تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات جمع کرنے کے بعد صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھئی کیا کرنا چاہیے. اب وہ حالات اتنے نازک ہو گئے تھے، اور اتنی بڑی جو ہے نا وہاں سے یہ جو لشکر ان کا تیار ہوا، جو روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے سیرت میں، تقریباً 10 سے 12 ہزار کا لشکر، 10 سے 12 ہزار کا لشکر. یعنی یہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ اب تک جو ہے کسی عرب نے کسی نے اتنا بڑا لشکر نہیں دیکھا تھا. ان کے پاس جو لشکر ہوتے تھے وہ سینکڑوں میں ہوتے تھے، بس تھوڑے بہت، اور 2-4 قبیلے مل کے کسی کے ساتھ جنگ ہو گئی، 2-4 ادھر سے قبیلے مل گئے، تو مطلب کتنے ہوں گے، 400-500 ادھر سے کچھ 600 ایسے 800. یہ تو ہزاروں میں بھی اتنے کہ 10 سے 12 ہزار کا لشکر تھا، اور ان سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ بھئی یہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے. اب اتنا بڑا لشکر تو نہ خود مسلمانوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. تو اب اس حوالے سے جو ہے نا ان کی تیاری، ان کا پریپریشن کہ بھئی ان کا مقابلہ کریں تو کیسے کریں، یہ ساری چیزیں ہوتی. تو اس وقت جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ جہاں یہ خندق ہے، وہ آج بھی جو ہے نا کبھی لے کے جاتے ہیں آپ کو ٹور جو ہے نا اس پہ لے جاتے ہیں. ہاں، تو وہاں اس زمانے کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو جائے وقوع کے اعتبار سے جو ہے نا ان کا پیچھے تو پہاڑ تھا، ادھر تو آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، اور دوسری جگہ جو ہے نا بڑی سخت قسم کی سنگلاخ زمین تھی، تو وہاں بھی وہ گھوڑے زیادہ آپ کے دوڑ نہیں سکتے، تو ادھر سے بھی وہ ایک طرح سے محفوظ ہو گیا. اور ایک طرف جو ہے گھنے باغات تھے، تو اس طریقے سے وہ گویا کہ وہ 3 طرف سے محفوظ ہو گئے. اب جو شمال کا راستہ تھا وہ جو ہے نا باقی رہ گیا نارتھ کا. اس علاقے میں جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی کہ ان کی جو رائے تھی اس کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ جب ہم کو ایسی، سلمان فارسی ہے نا، تو ان کی رائے کے مطابق جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی چلو یہاں پہ خندق کھودی جائے. خندق کھودنے کے لیے جو پورا وہ بھی ایک نظام ہے پورا، وہ تفصیلات میں نہیں جایا جا سکتا پوری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کی جماعت بنا دی، 10 صحابہ کی، اور 10 صحابہ کی جماعت بنا کے ان کے ذمے کر دیا کہ بھئی 40 گز جو ہے، نہیں گز بہت لمبا ہو جائے گا، نہیں 40 گز تو بہت لمبا ہو جائے گا. تو بہرحال سب کو جو ہے نا تھوڑا حصہ دے دیا گیا کہ آپ 10 آدمی اس پہ، آپ 10 آدمی، اور ہر ایک پہ ایک کو ذمہ دار بنا دیا گیا کہ یہ اس طریقے سے وہ سارے کام اپنے کرتے رہیں گے. اب یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ بھئی نبی پاک علیہ السلام کا جو معاملہ ہے کہ آپ نے صرف صحابہ کو کام پہ نہیں لگا دیا، خود بھی کام میں لگ گئے تھے. اور بڑا منظر جو ہے نا جو کھینچا ہے میں نے، مطلب سیرت کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی اس وقت، جو حالت تھی، کتنی محنت و مشقت سے کام کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب. اچھا، اب اس میں ایک تو یہ بات چل رہی تھی، اور دوسری یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے پاس وہی اسباب کی کمی، قلت، اور دوسرا بڑا جاڑوں کا موسم تھا، سردی کا موسم. مدینے میں سردی ہوتی ہے ذرا اچھی، جب وہ سردی ہوتی ہے، اور ان حضرات کے لیے سردی تو اور بھی زیادہ، کیونکہ ان کے پاس اسباب ویسے نہیں ہے کہ جیسے آج ہمارے پاس جیکٹیں وغیرہ سب کچھ ماشاءاللہ نیچے سے اوپر تک گرم، ان کے پاس یہ سب اسباب نہیں تھے. اب یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ کو کہ بھئی یہ لوگ کتنی محنت کر رہے ہیں، کہ بھئی رات دن لگے ہوئے ہیں کسی طریقے سے، تاکہ وہ، کیونکہ مسلمانوں کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ لشکر نکل چکا ہے وہاں سے، اور وہ کتنے راستے تک آ چکا ہے، یہ ساری اطلاع تھی. تو اس وجہ سے جلدی یہ کام ہونا تھا ان کے پہنچنے سے پہلے. اگر دیر بھی ہو جاتی تو بھی پھر مقصد فوت ہو جاتا. اس وجہ سے جو ہے نا بڑی اس میں تیزی کے ساتھ کام ہو رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا دیکھا، دیکھتے ہوئے جملہ مشہور ہے، ان العیش عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. نبی پاک علیہ السلام نے یہ الفاظ فرمائے کہ بھئی، یعنی فرمائے کہ بھئی یہ تو تم جو مشقت و پریشانی اٹھا رہے ہو، تو یہ مت سمجھو کہ بھئی ہمیں کچھ نہیں ملے گا. فرمائے کہ یہ زندگی تو ختم ہو جانی ہے، اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے، اصل آرام تو آخرت کا آرام ہے، اور وہ ہمیشہ کا آرام ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اے میرے پروردگار انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما. یعنی نبی پاک علیہ السلام کو دل سے گویا کہ یہ دعا نکل رہی ہے، کیونکہ دیکھا آپ نے کہ بھئی اتنی محنت سے جو ہے نا یہ کر رہے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کی اب یہ دعا ان لوگوں نے سنی، تو صحابہ کے اوپر بھی ایک کیفیت طاری ہو گئی. تو صحابہ بھی کام کرتے کرتے ان لوگوں نے بھی جو ہے نا کچھ ایسے جملے کہے کہ بھئی نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. یعنی ان لوگوں نے جواب کیا دیا؟ جواب میں یہ کہا کہ بھئی دیکھیں کہ ہم گویا کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ
یعنی یہاں پہ جو چل رہا ہے سفر عشق و محبت والا سفر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں، تو اس میں جواب میں صحابہ نے یہی کہا کہ بھائی ہم تو اس کے مسافر ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہادی اور مرشد کے دست مبارک پر اس بات پر بیعت کی ہے کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے مصروف جہاد رہیں گے۔ مطلب یہ کہ نحن والذین بایعوا محمد، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے، اور علی الجہاد ما بقینا ابدا، اور بیعت کس بات کی ہے؟ جہاد کے اوپر، کب تک؟ ما بقینا ابدا، یعنی جب تک بھی ہم زندہ ہیں، ہماری زندگی کے آخری دن تک، آخری لمحے تک جو ہے نا ہم یہ کرتے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے نا کیا کہنا چاہیے، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا ایک صحابی ہیں، بڑے زبردست شاعر بھی ہیں وہ عربی کے، تو ان کے جو ہے نا کچھ الفاظ، ان کے اشعار بھی ہے: اللہم لو انت لولا انت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا، یعنی اے اللہ اگر تیری مہربانی نہ ہوتی تو ہم راہ راست پر گامزن نہ ہوتے، یعنی آپ ہی کی مہربانی ہے، آپ ہی کی مہربانی کی وجہ سے ہم جو ہے نا اس پر گامزن ہوئے ہیں، نہ ہم زکوٰۃ دیتے، نہ ہم نماز پڑھتے، نہ اس کی توفیق ہوتی۔ اے اللہ ہم پر اطمینان اور سکون نازل فرما، اور اگر ہمارا مقابلہ دشمنوں سے ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ یہ مطلب ہے کہ انہوں نے یہ اشعار کہے تھے تو وہ اشعار اس وقت سب کی زبانوں پہ جاری ہو گئے تھے۔ تو اب یہ ہے بہرحال یہاں سے دیکھیں کہ یہ چل رہی تھی، اس کے درمیان بھی بہت سی چیزیں ہوئی، میں آپ کو کیونکہ پوری تفصیل نہیں کی جا سکتی۔ اس میں یہ ہوا کہ ایک جگہ ایسا آیا موقع کہ کچھ صحابہ آئے، بلکہ اس میں شاید حضرت سلمان فارسی اس جس کے ذمہ دار تھے جس ایریے کے، تو ان لوگوں نے آ کے نبی پاک علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ وہاں پہ پتھر نکل آیا، چٹان نکل آئی ہے، وہ ہم سے نہیں ٹوٹتی، اور ان کے پاس جو ہے نا کوئی ایسے وہ نہیں تھے بارود وغیرہ کی چیزیں، ہاتھ سے ہی کرنا ہوتا تھا جو بھی کرنا تھا۔ اب اگر چٹان نکل آئے اور آپ اس کو کیسے توڑ سکتے ہیں، اور وہ کدال جو ہوتے تھے نا وہ کدالوں سے توڑنا ہوتا تھا۔ تو اب یہ پتھر جب نکل آیا تو یہ لوگ بہت، ان لوگوں نے کوششیں کی، مگر وہ جب دیکھا کہ بھئی کچھ نہیں ہو سکتا، پتھر ہے یہ تو ٹوٹ نہیں سکتا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے جو ہے نا کہا کہ رسول اللہ یہ معاملہ ہو گیا ہمارے پاس۔ اب نبی پاک علیہ السلام خود تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں سے کدال لی، اور کدال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ مارا اللہ اکبر کا، اور اللہ اکبر کا نعرہ مارتے ہوئے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال پتھر پر ماری، اور بعض روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر تھی۔ تو اس وقت جو ہے نا آپ نے وہ نعرہ مارا، اور نعرہ مار کے جو ہے اس وقت اس پہ کدال ماری، اور جیسے ہی کدال مارتے ایک حصہ اس کا جو ہے نا پتھر کالا ہو جاتا، پھر اور ایک کدال ماری تو تھوڑا سا، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 یا 4 یا 5 جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ضربیں لگائی، اور اس پہ ضربیں لگاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ مارا۔ اور روایتوں میں صاف آتا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کدال ماری، اس سے ایسی روشنی نکلی، ایسی روشنی نکلی کہ یعنی لگتا ہے کہ اندھیری رات میں جیسے سورج جیسے نکل آ جاتا ہے، یعنی ایک دم سے چمک۔ بعد میں تو آپ نے دیکھا نا وہ لوہا جب ٹکراتا ہے پتھر سے، تو لیکن یہاں تو کچھ بہت زیادہ جو ہے نا ایسی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ایسے موقع پر یہ بھی فرمایا کہ بھائی جب بھی میں وہ ایک ضرب لگاتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جو ہے نا وہ ممالک جو ہیں، ملک شام، ملک یمن، اور ادھر زمانے کے جو بڑے بڑے جو فارس کے اور روم کے یہ جو شہر تھے وہ مجھے دکھائے گئے، اس روشنی میں وہ شہر مجھے دکھائے گئے۔ اور بلکہ ایک جگہ تو یعنی دوسری روایتوں میں تو صاف ہے اعطیت مفاتیح الشام، یعنی مجھے جو ہے نا ملک شام کی کنجیاں دی گئیں، مطلب یہ کہ یہ فتح ہوگا آپ کے، یہ ملک شام فتح ہوگا، اسی طریقے سے یمن فتح ہوگا، اسی طریقے سے روم، میرے مطلب یہ کہ جو علاقے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ جب آپ مارتے تو اس میں جو ہے نا دوسری مرتبہ آپ نے کہا کہ مجھے ابھی اس مرتبہ یہ دیا گیا، تیسری مرتبہ یہ ملک کے چابیاں دی گئیں، اس طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا اب یہ جو معاملہ چلتا رہا، اور اسی طریقے سے فارس کا بھی ذکر ہے اس میں، اور یمن اور شام۔ جی تو ابھی صحابہ تھے نا، اسی لیے تو وہ صحابہ وہی بیان کر رہے ہیں کہ جو صحابہ اطراف تھے جو پورے، اور یہ گڑھے میں ہو رہا ہے تو جو ہے اللہ اکبر کے ایسے بہت سی چیزیں جو بعض مرتبہ جو جیسے چاند کے حوالے سے بھی آتا نا، چاند کے 2 ٹکڑے جو کیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سے، جو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے اس کو صرف وہیں کے والوں نے نہیں،
وہ بلکہ اس زمانے اس وقت میں جو تھے دنیا والوں نے بھی دیکھا، اسی وجہ سے اس کا وہاں تک ذکر آتا ہے ہند میں، ہندوستان میں بھی اس کو دیکھا گیا تھا، چاند کے جو ٹکڑے ہوئے تھے ہاں اس زمانے میں۔ اس کی تفصیلات ہیں بہت کہ اس کے جو ہے نا پھر وہاں سے وہ راجا نے جو ہے نا وہ اپنے آدمی کو بھیجا کہ بھائی جاؤ دیکھ کے آؤ کہ بھائی یہ کوئی چیز ایسی ہوئی ہے، تو اس نے خبر دی کہ بھائی یہاں نہیں، یہاں پہ ایک پیغمبر آئے ہیں، تو اس نے وہی مان لیا ہے، یعنی وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، دیکھو اللہ جب ہدایت دینا ہوتا تو کدھر، اور جو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے وہ جو ان کو نہ ہدایت نہیں ہے، یہ بڑا وہی ہے اصل معاملہ یہی ہے بھائی، اصل چیز۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا صحابہ کو وہ بشارت دی کہ بھئی دیکھو مجھے اب یہ دکھایا گیا، مجھے یہ دکھایا گیا، کا مطلب کیا ہے کہ یہ ممالک تمہارے ہاتھوں پہ فتح ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ ممالک تمہارے ہاتھوں پہ فتح ہوں گے۔ یہاں پہ آ کے جو ہے نا مفسرین اور اسی طریقے سے سیرت نگار جو ہے نا وہ لکھتے ہیں کہ بھئی تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ آدمی ٹھہر جائے اور اس منظر کو سوچنے کی کوشش کرے کہ وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں، ان کے حالات کیا ہیں، کہ بھئی ایک تو پوری اتنی بڑی لشکر جرار جو ہے نا ان کو ختم کرنے پر آ رہا ہے، اور ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا یہی جگہ ہے وہ جہاں پہ صحابہ نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ لیے تھے بھوک کی وجہ سے کہ بھئی آؤٹ آف بیلنس نہ ہو جائے وہ، تو اس وجہ سے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے ان کے پاس صحیح طریقے سے، اور ایسے موقع پر ان کو یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ تم روم کو فتح کرو گے، تم شام کو فتح کرو گے، تمہارے پاس یمن کے خزانے کی کوئی، یعنی آپ سوچیں کہ آدمی کیا کہے گا، ارے بھائی پہلے کھانا تو کھلا دو ہم کو، وہ تو بہت بات کی بات ہے۔ یعنی ایسے وقت جو ہے نا عام طور پہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ کیا جنت میں ہتھیلی نہیں کھا رہے ہو، یعنی ہم سے کام لینا مقصد ہے یا خدا نہ خواستہ ایسا۔ لیکن آپ دیکھیں صحابہ کی بھی کیا شان ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی وہ جو ایمان لائے تھے، ان کا عشق اور ان کی جو نبی پاک علیہ السلام کا جو تعلق تھا وہ اسی قسم کا تھا، اور پورے کمپلیٹلی جو ہے نا اسی کے اندر، اور انہوں نے جو ہے نا کوئی یعنی یہ نہیں کیا، اور اس پہ اللہ کا سب مل کے نعرہ لگاتے رہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنائی تو خوشی میں جو ہے نا نعرے لگاتے رہے۔ اور اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آگے چل کر کیا ہوا کہ یہ شام اور فارس وغیرہ یہ جو ممالک ہیں نبی پاک علیہ السلام کے زمانے مبارک میں نہیں ہوا، یہ آگے چل کے یہ فتح ہوتے ہیں، اور یہ کب فتح ہوتے ہیں جی؟ حضرت عمر کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ فتح ہوتے ہیں۔ اور اس لشکر کے صدر کون تھے، کمانڈر؟ ہاں وہاں پہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا جو لشکر بھیجا تھا ان کے لیے، اس کے کون تھے جن کا ذکر اس میں آیا ابھی؟ زید بن حارثہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا بنا لیا تھا وہ۔ تو خیر یہ جو ہے نا نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ فتح نہیں ہوئے، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں جا کے فتح ہوئے۔ اب اس وجہ سے جو ہے نا یہاں پہ علماء نے جو ہے نا وہ جہاں بھی موقع ملتا ہے وہ چیزیں ثابت کرتے ہوئے چلتے ہیں، تو مفسرین نے جو ہے نا یہاں بھی ثابت کی کہ بھئی دیکھو ایک فتح کی خوشخبری دی جا رہی جو آگے چل کے پیش آنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ اگر آپ کا کوئی دشمن کسی چیز کو فتح کرے آگے چل کر یا کبھی بھی، تو آپ کہیں گے کہ بھئی یہ میری فتوحات ہیں یا میں نے فتح کی؟ آپ کا اگر دشمن کرے تو نہیں کہے، آپ کہیں گے کہ آپ کا کوئی اپنا آدمی کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ ہماری ہے، مسلمان نے کیا تو مسلمان کی، یہ ہماری مطلب فتوحات۔ اگر حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی ہے فتوحات تو پھر حضرت عمر دشمن ہوئے کہ اللہ کے رسول کے کیا ہوئے جی؟ تو جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی عمر نے جو ہے نا زبردستی قبضہ کر لیا تھا خلافت پہ، یہ وہ چڑھ بیٹھے تھے، وہ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمارے علماء آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ یا سو رہے ہیں نیند میں؟ پتہ نہیں، آج کے دن کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا، یہ گیم ختم ہو جائے تبھی تو بہرحال۔ اور دوسرا یہ کہ یہ ایسی روایت ہے کہ اس روایت کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہماری کتابوں میں، ان کی اپنی کتابوں میں بھی یہ روایتیں موجود ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی، ان کی اپنی کتابوں کے حوالے سے سب چیزیں موجود ہے۔ بہرحال اب آگے دیکھتے جائیں آپ، یہ جو چٹانیں وغیرہ ہوئی، سب کچھ ہوا، جب وہ دشمن آتا ہے مدینے کی طرف تو پہلی مرتبہ ان کو جو ہے نا یہ ایسا انٹریکشن ہوتا ہے، یہ کیا ہو گیا، یعنی وہ آئے تھے حملے کی نیت سے،
یہ دیکھا کہ بھائی ہم آگے ہی نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ وہ 3 طرف سے تو ویسے ہی حفاظت ہو رہی تھی نیچرلی جو اللہ نے بنایا تھا نظام، اور یہ جو ہے یہاں پہ دیکھا کہ بھئی یہ تو گڑھے کھدے ہوئے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ان کو انکاؤنٹر ہوا تھا، کیونکہ حضرت سلمان فارسی نے کہا نا تو یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، فارس میں ادھر ہوتا ہے، یہاں پہ جو ہے نا پہلی مرتبہ، تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمان اس طرف ہیں اور یہ اس طرف ہیں، انہوں نے اپنے خیمے یہیں ڈال لیے۔ اب اس کے بعد وہ تدبیریں سوچتے رہے کہ بھئی کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے، کہ بھئی کیا ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم لڑائی ہو یا پھر ان کی کسی طریقے سے۔ آپ سوچیں کہ بھئی اتنی پلاننگ کے ساتھ بندہ آئے اور وہاں سے ایک دم ٹھس ہو جائے کہ بھئی اب اتنا بڑا لشکر لے کر آئے ہیں، اور اس لشکر کو آپ صرف سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، کھانے پینے کا نظم کا کیا بنتا ہوگا۔ 10,000 بھی اگر آپ رکھ لیں، 10,000 کا اگر لشکر ہو تو اس کو کھانا پلانا، وہ آج کی طرح تو تھا نہیں کہ بھئی آپ آرڈر کرتے ہیں کھانا آ جا رہا ہے، وہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، جو کچھ ہے جو آپ کو ہی کرنا ہے سارا کام۔ اور دوسری بات یہ بھی سوچیں کہ یہ جو لشکر ہے 10,000 کا لشکر، نہ ان کو نماز پڑھنا ہے نہ تسبیح کرنی ہے، اب کریں گے تو کیا کرے آدمی، دن بھر ایسے ہی بس۔ اب یہ پھر ادھر ادھر کی غیبتیں، پھر یہ وہ تیری میری، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا۔ آپ سوچ کے دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے، اگر مسلمان ہے تو ان کو تو کم از کم اللہ کا معاملہ ہے کہ بھئی نمازیں پڑھ رہے، تلاوت ہو رہی، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہاں وہ کوئی چیز نہیں ہے، منظر ایسا نہیں ہے۔ اور ادھر مسلمان جو ہے نا فاقے کے عالم میں ہے، پریشان ہے، اور ان کو ڈر بھی لگا ہوا ہے کہ یہ اتنا بڑا لشکر ہے، کیونکہ مسلمان دیکھ رہے ہیں ان کو، یہ ادھر سے ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، مگر جا نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا ایک نظام گویا کہ یہ بن گیا تھا۔ اب جو ہے ان لوگوں میں سے جو ہے کچھ نکلے ان کے بڑے بڑے، جیسے اکرمہ ابن ابی جہل، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے لیکن اس وقت مسلمان نہیں تھے اکرمہ، لیکن یہ بڑے کیا قریش کے بڑے بہادروں میں شمار ہوتے تھے۔ اور عمرو ابن عبد ود، اور اسی طریقے سے 2-3 نام آتے ہیں بڑے بڑے ان کے جو بہادر شہ سوار شمار ہوتے تھے، وہ لوگ گھوڑوں پہ نکلے اور کہا کہ بھئی کہیں نہ کہیں تو کوئی راستہ بننا چاہیے کہ ہم ادھر جائیں اور پھر کسی طریقے سے معاملہ پورا ہو۔ تو یہ لوگ نکلے، اور نکلنے کے بعد جو ہے وہاں پہ دیکھا کہ بھئی ایک جگہ جو ایسی تھی چھوڑی سی، وہاں پہ وہ فاصلہ تھوڑا کم تھا۔ یعنی فاصلہ کم تھا کا کیا مطلب، یہ ان میں سے جو ہے نا شہ سوار جو ہے نا ایک، اس نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں، کوشش کر کے وہ جیسے ہوتا ہے نا بالنگ کرنے کے لیے اب دور سے آتے ہیں، تو ایسے وہ گھوڑے کو پیچھے لے گئے، پھر اس کے بعد جو ہے نا گھوڑے کو بھگاتا ہوا لایا اور اس کو جو ہے نا جمپ کروا دی، اور گھوڑا جمپ کر گیا، یعنی گھوڑا نے جو ہے نا وہ خندق کراس کر لی۔ اب خندق کراس کر کے جب وہ پہنچا تو اب یہ کون ہے یہاں پہ، یہ جو ہے عمرو ابن عبد ود، یہ جو ہے عربوں کے اندر بہت مشہور تھا، طاقت کے اعتبار سے اور اپنی سپہ گیری کے حساب سے ہر اعتبار سے جو ہے نا مشہور تھا۔ وہاں آ کے جو ہے نا جب اس نے دیکھا کہ اب میرا گھوڑا کراس کر کے آ گیا ہے، تو اب اس نے جو ہے نا چیلنج کیا مسلمانوں کو کہ ہے کوئی میرا مقابل، کہ ہے میرے سے کوئی لڑائی کر سکتا ہے جو میرے سے جو ہے نا۔ اب جب اس نے یہ کیا تو ادھر سے جو کون نکلے، ادھر سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب آپ دیکھیں کہ بھائی یہاں پہ یہ بھی چیز غور کرنے کی ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہوتا ہے جو واقعی جو ہے نا یہ دنیا دار لوگ ہوتے نا، تو اپنے فیملی ممبر کو نہیں بھیجتا، کوئی اپنے کسی فیملی ممبر کو نہیں بھیجتا، وہ بھی جو ہے آپ کے داماد، اور وہ بھی جو ہے اتنے قریبی ایسے آدمی کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی کو بھی معلوم ہے کہ اس کا مقابلہ میں کر سکتا ہوں، یعنی یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ بھائی ان کو بھی معلوم ہے کہ بھائی اس کا مقابلہ میں کر سکتا ہوں۔ اور وہ جو ایک تو حضرت علی ویسے بھی بڑے بہادر آدمی تھے، بڑے بہادر تھے، نام کیا ہے ان کا، لقب حیدر کرہ، شیر خدا رہے، ان کا لقب ہی یہ ہے کیونکہ اللہ نے بڑی بہادری ان کو دی تھی، تو تھے بڑے بہادر اور بڑے جو ہے نا طاقتور۔ جب اس نے ان کو للکارا مسلمانوں کو، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اور حضرت علی نے کہا کہ بھائی میں تیرا مقابلہ تو میں کرتا ہوں۔ جب حضرت علی پہنچے تو اس نے جو ہے کہا کہ بھائی میں تم سے نہیں لڑتا، چھوڑ دو، کسی اور کو بھیجو۔ وہ کیوں؟ بولے بھائی نہیں، بات اصل یہ ہے کہ بھائی تمہارے والد کی میرے والد کی بہت دوستی تھی، میں نہیں چاہتا کہ بھائی میں تم کو ماروں۔ نہیں لیکن اس نے کہا کہ بھائی کیونکہ ہمارے والد جو ہے نا بہت اچھے قریبی دوست تھے، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی تلوار سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ بھائی وہ ٹھیک ہے، لیکن میری تلوار یہ چاہتی ہے کہ میں تجھے قتل کروں۔ حضرت علی نے جو ہے نا اس کو کہا کہ بھائی چونکہ یہ اسلام کی تلوار ہے، اسلام کی تلوار چاہتی ہے کہ کفر کو قتل کرے۔ اب جب حضرت علی نے یہ کہا تو وہ جوش میں آ گیا، اور جوش میں آ کے گھوڑے سے جمپ لگا کے نیچے اتر گیا اور گھوڑے کے پیر کاٹ دیے کہ بھائی اب جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مطلب جو بھی ہے یہیں پہ فیصلہ ہوگا۔ یہ
وہ گھوڑے کے پیر کاٹنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بھئی اب واپسی کا معاملہ ختم. تو اس نے جو ہے نا وہی حرکت کی اور کر کے جو ہے نا پھر حضرت علی کو چیلنج کیا. اب حضرت علی سے جو چیلنج ہوا تو اب یہ دونوں کی جو شروع ہوئی مبارزت اچھی خاصی، مطلب ہے کہ دونوں بڑے مشہور پہلوان ٹائپ کے دونوں طرف، اور وہ چلتی رہی. اور اتنا یہ ہوا کہ اتنی دھول اڑنے لگی کہ اب وہ دونوں غائب ہو گئے اس میں، اب نظر نہیں آ رہا کسی کو. اس میں یہ ہے کہ بھائی آوازیں تو آ رہی ہے کہ تلواروں کی، لیکن یہ کہ وہ نظر کوئی نہیں آ رہا کس کی تلوار کس کو لگ رہی ہے. اتنی دھول اور اتنی گرد جو ہے اس میں. پھر بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ، کیونکہ آپ دور سے جب دیکھ رہے ہیں نا تو آپ کو گرد نظر آ رہی ہے، وہ دونوں کو لے تو خیر وہ نظر آ رہے ہیں ایک دوسرے کو. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فائنلی جو آپ کا وار ہے وہ جو بالکل اس کی کیا کہتے ہیں اس کی جو لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی خود جس کو کہا جاتا ہے، اس پہ آپ نے جو ہے نا وار کیا. اور وار کرتے ہوئے سیدھا وہ جو تلوار آئی تو سیدھا جا کے زمین پہ جا کے رکی. وہ مطلب ہے کہ پورا آدمی کو جو ہے کاٹتے ہوئے جو پورا زمین پہ جا کے رکی. ظاہر ہے کہ وہ جب گرا تو وہ گرا تو پھر حضرت علی اس کے اوپر بیٹھ کے جو ہے نا، اگرچہ وہ 2 ٹکڑے ہو گیا لیکن پھر بھی جب تک سر آپ اس کا جدا نہ کر دیں وہاں تک جو ہے وہ، تو اس کے سینے پہ بیٹھ کے جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ سر کاٹ رہے تھے. جب جو ہے نا مسلمانوں نے ایک دم نعرہ بلند کیا کہ جب ان کو نظر آیا کہ اچھا، جب تک کسی کو پتہ نہیں تھا کون فاتح ہے کون کس کو مار رہا ہے، جیسا تھا نا ایک دم پردہ ہٹا جیسے، اس وقت جو ہے نا سب نے نعرہ مارا کہ بھائی اللہ اکبر، اللہ تبارک تعالیٰ نے فتح دی مسلمانوں کو. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا. اب ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی جو ہے نا جو کچھ رہی سہی ہمت تھی وہ بھی، کہ ان کا سب سے بڑا بہادر، سب سے بڑا مشہور جو آدمی وہ جو ہے نا مارا گیا. اب یہاں سے آگے جو ہے کیا تھا میرا حضرت، ٹائم ہے نا ابھی 2 منٹ ہے، 5 منٹ ہیں جی. تو اس طریقے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے، اور یہ بھی وہاں پہ روایتوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقابلہ اس سے شروع ہوا تو نبی پاک علیہ السلام دعا میں مصروف ہو گئے تھے. بہت، ہاں یہ بہت بڑی بات ہے. اس کو بھی جو ہے نا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہوگا، آپ کو بدر کے اندر بھی یہی معاملہ تھا کہ اس سے پہلے والی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً ساری رات آپ جو ہے نا دعا کرتے رہے، ساری رات آپ نے دعا میں گزاری. اور اسی طریقے سے یہاں بھی جیسے یہ شروع ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہو گئے. اسی سے جو ہے نا یہ ایک جو اکابرین ہے ان کی ایک پریکٹس آتی ہے سامنے کہ بھئی کوئی ایسا اہم کام ہو، کوئی امپورٹنٹ کام ہو تو عین اس موقع پر بھی دعا کی جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ کہیں گے، بچے کہیں کہ بھئی آج ہمارا ایگزام ہے، ہم دعا کرنا. تو ایک تو یہ کہ ہم دعا کرتے ہی رہتے ہیں عام طور پہ، لیکن جس وقت ان کا ایگزام شروع ہو رہا ہو اور آپ بھی ادھر دعا شروع کریں. کسی کا انٹرویو ہے، آپ نے کہا کہ بھئی اتنے بجے میرا انٹرویو ہے، تو وہ جب انٹرویو کے لیے اپروچ ہو رہا ہے اور آپ جو ہے نا ادھر دعا میں مصروف ہو جائیں، تو اس طریقے سے بھی جو ہے نا بہت فرق پڑتا ہے. یہ اس سے جو ہے نا یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا میں متوجہ ہونا، یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی اہم کام ہو انسان کا، کوئی بھی اہم کام ہو، اس موقع پر بذات جب وہ اس وقت کام ہو رہا ہو اسی وقت دعا کی جائے، اس وقت بھی دعا کی جائے. مطلب یہ کہ اس سے پہلے تو دعا کرتے ہی ہم، اس کے ساتھ ساتھ جس کو دعا کرتے رہیں. اب اس کے بعد یہاں آگے جو ہے نا اس کی کوئی لڑائی وڑائی نہیں ہوتی ہے. اب آگے پھر تھوڑی بہت ادھر سے ادھر 1-2 کچھ تیریں چلتی ہیں ادھر سے. ظاہر ہے تیر تو جو ہے نا اس کے لیے فاصلے کی وہ ہے کہ تیریں ادھر سے بھی چلتی ہیں ادھر سے بھی چلتی ہیں. کچھ لوگ زخمی ہوئے لیکن وہ بڑی لڑائی نہیں ہو سکی. اور یہ جو اتنا لمبا عرصہ ہے کہ ان لوگوں نے بہت کوشش کی. اسی طریقے سے 1 مہینہ گزر گیا، 1 مہینے کا وقت گزر گیا. سوچیں آپ کہ بھائی ان کو اتنی ہمت نہیں ہوئی، جرت نہیں ہوئی کہ بھائی اس کو کراس کر سکے. اور ایسا نہیں کہ وہ صرف گڑھا کھود کے وہ چلے گئے، وہ گڑھا کھودنے کے بعد یہ بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو 1 آدھ دکا تو اس کو بھی نمٹا دیا جاتا ہے، جیسے ابھی یہ ہوا. اور اس کے بعد بھی تھوڑے بہت 1-2 مرتبہ ہوئی کوششیں چھوٹی موٹی، اس کو جو اسی طریقے سے نمٹا دیا گیا. تو اب آپ سوچیں کہ وہ 1 مہینے کا جو ہے نا یہاں پہ ان کا یہ ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا اور وہ منظر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ آیت کے اندر بیان کی. یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ تھا. یہاں سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے. اللہ تعالیٰ سے صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.